اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی ہے، 15واں باب ہے، اور ہم باب کے اعتبار سے تو پہلی روایت ہے، ویسے کتاب کے اعتبار سے جو ہے وہ 376 نمبر جو ہے وہ روایت ہے۔ یہ روایات جو ہیں ظہور کے وقت جو حالات پیش آئیں گے مومنین کو اور جن سختیوں سے مومنین گزریں گے، اس حوالے سے یہ روایات جو ہیں یہاں محقق نعمانی نے جمع کی ہیں۔ اسناد کے اعتبار سے میں عرض کروں، مثلا یہی پہلی جو روایت ہے سند کے اعتبار سے درست ہے، اس میں سب بڑی بڑی شخصیات ہیں، صرف ایک شخصیت جناب موسیٰ ابن بکر ہیں کہ جن کے بارے میں واقفی مذہب ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے جو ہے وہ تردید کا اظہار کیا، لیکن بے عنوان سند اگر دیکھا جائے تو قابل قبول ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی روایت سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی روایات کا جو ہے وہ متن آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان ہو۔ یہ روایت جو ہے جناب بشیر بن ابی اراقہ یا بشیر نبال جسے کہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے روایت ہوئی۔ جناب بشیر نبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، لما قدمت المدینہ، مدینہ پہنچا، اور انتہیت الی منزل ابی جعفر الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے گھر مبارک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، تو کہتے ہیں فجلست حیال الدار، اب یہ گھر کے پاس جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فخرج، امام جو ہیں وہ سوار ہو کر جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے، فسلمت علیہ، مولا کو سلام کرتے ہیں، تو فنزل عن البغلۃ، امام جو ہیں وہ اپنی سواری سے اترتے ہیں، واقبل نحوی، اور میرے پاس آتے ہیں، فقال ممن رجل، پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اے شخص؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ من اہل العراق، میں عراق سے ہوں۔ پر پوچھتے ہیں کہ من ایہا، عراق میں کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا من اہل الکوفہ۔ اس کے بعد جب یہ بتاتے ہیں کہ میں کوفہ سے ہوں، فقال من صاحبک فی ھذا الطریق، آپ جو آئے ہیں کوفہ سے سفر کرتے ہوئے، آپ کے ہمراہ کون لوگ تھے؟ قلت قوم من المحدثہ، کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ محدثہ گروہ تھا جو میرے ساتھ تھا۔ فقال وما المحدثہ، پوچھا یہ محدثہ کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا مرجئہ۔ اس کے بعد معصوم جو ہیں مرجئہ پر جو ہے وہ لعن بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں وَيْحَ هَٰذِهِ الْمُرْجِئَةِ إِلَىٰ مَنْ يَلْجَؤُونَ غَدًا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا، فرماتے ہیں کہ اس مرجئہ گروہ پر وائے ہو، جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو یہ مرجئہ کن کی پناہ لیں گے؟ کلامی کتب میں ایک گروہ کا ذکر ہے مرجئہ، اور یہ شروع کے جو ہمارے کلامی فرقے ہیں ان کے اندر، یعنی یہ معتزلہ، اشاعرہ، عدلیہ، امامیہ سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ دو فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک مرجئہ اور ایک خوارج۔ یہ دونوں نقطہ مقابل ہیں، مرجئہ اور خوارج جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مرجئہ یہ وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل کا کوئی نقش نہیں، آپ کا ایمان جو ہے بشک آپ جتنے مرضی گناہ جو مرضی حرام کاری کریں، آپ مومن ہیں، آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں۔ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا اور جس نے گناہ نہیں کیا، دونوں کا ایمان برابر ہے۔ خوارج جو ہے یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے، وہ میلاک اور معیار عمل کو قرار دیتے ہیں، اگر ایک گناہ بھی کیا وہ کافر کی حد تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ جو مرجئہ گروہ ہے یہ ختم ہو گیا بعد میں، لیکن انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ یوں سمجھنے کہ حملہ کیا اسلامی عقائد پہ، اور دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس گروہ مرجئہ نے۔ بنی امیہ نے ان سے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ اب بنی امیہ جتنا بھی ظلم کرتے تھے
تو بنابر اعتقاد مرجیہ وہ پاک صاف تھے، وہ مومن تھے، جتنے مرضی بے گناہ لوگوں کو قتل کریں، جو مرضی ظلم کریں، مرجیہ کے عقیدے کے مطابق وہ سارے مومن ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ یہ وہی گروہ ہے کہ جنہوں نے حتیٰ اصحاب کے اندر جو جنگیں ہوئیں دونوں طرف کو کہہ دیا کہ دونوں طرف جو ہیں وہ مومن ہیں۔ ان کے آثار ہیں ابھی بھی۔ آج جو آپ مسلمانوں کے اندر یہ مکتب دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں سارے ہی اچھے ہیں، قاتل بھی اچھا اور مقتول بھی، یہ مکتب ہے نا ہمارے ہاں، بہت پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ بنام مرجیہ نہیں ہے، لیکن ہیں یہ چیزیں، اور یہ مرجے وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک عجیب قسم کا اسلام متعارف کروایا کہ جس کے اندر فقط آپ کا چند عقائد پر ایمان کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجتاً بنی امیہ کو انہوں نے ہر قسم کی جو ہے مظالم، ان چیزوں سے جو ہے مبرہ قرار دیا کہ وہ بھی بھیجتی ہیں مثلا۔ اور یہ مرجئہ دقیقاً وہی لوگ ہیں کہ اہل بیت پر جتنا ظلم ہوا انہوں نے ظلم کرنے والوں کو پاک صاف قرار دے دیا، ان کو مومن قرار دیا۔ یہ وہی ہے، اس لیے کہتے ہیں بدترین دشمن اہل بیت مرجئہ تھے۔ انہوں نے ہی مولا علی کو بے عنوان خلیفہ چہارم پیش کیا ہے۔ جتنی آغاز سے جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنے تنازع ہوئے ہیں، یہ ہر طرف کو صاف کر دیتے تھے۔ اتفاق سے یہ گروہ جو ہے شیعوں کے اندر بھی ہے، آج ہم شیعوں کے اندر بھی ہیں، درست ہے وہ بے نام مرجع نہیں ہیں، اب اس کو موالی کہہ لیں، ولائی کہہ لیں، غالی کہہ لیں، یہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں عقیدہ کافی ہے، عمل کرو یا نہ کرو، ہر صورت میں آپ بخشے جاؤ گے، آپ کو شفاعت محمد والے محمد مل جائے گی، ہیں یا نہیں؟ جو مرضی کرو، فقط نام علی لیتے رہو۔ اس طرح کا گروہ شیعہ مکتب میں بھی ہے، اور اس قسم کے لوگ ہمیشہ رہیں گے تا ظہور امام قائم۔ اچھا، اب مہدویت کے حوالے سے یہ گروہ کس طرح مطرح ہوتا ہے ہمارے تشیع میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور امام اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مہدویت کے حوالے سے مرجئہ جو گروہ ہے مسلمانوں میں اور بالخصوص شیعوں کے اندر، ان لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام بغیر کسی خون کے بہے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی زحمت کے ظہور کریں گے اور پوری دنیا کے امور ان کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں ذرا برابر بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار میں ہے کہ امام مہدی آئیں اور معجزے سے پوری دنیا کے حالات ٹھیک کریں اور ہمیں بیٹھے بیٹھائے جو ہے وہ حکومت مل جائے۔ اس طرح کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ تو یہ جو مرجئہ جو گروہ ہے اوائل اسلام میں، اہل سنت میں اور شیعوں میں، یہ وہ ہیں کہ جو عمل سے دور ہیں، جو کہتے ہیں چند چیزوں کا عقیدہ ہی بخشش کے لیے کافی ہے، اگر آپ عمل کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں، دونوں صورتوں میں آپ مومن ہیں۔ اب چاہے یہ اہل سنت میں سے ہوں یا شیعہ میں سے ہوں، یہ گروہ بدترین ضربیں لگاتا ہے، کیونکہ پھر مثلا دین کا مکتب کا گویا اصل فائدہ ہی نہ رہا، اتنے اعمال، اتنے اخلاق، بس ان چیزوں کو اگر ہم نے رعایت نہیں کرنی تو وہ اصل مسلمانی کہاں، اصل دین کہاں پھر گیا؟ صرف یہ چند لفظ تھوڑے ہیں دین۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب جناب بشیر نبال نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہیں وہ مرجئہ تھے ہم سفر، تو معصوم نے فرمایا کہ وَيْحَ هَٰذِهِ الْمُرْجِئَةِ، کہ ان مرجئہ پر جو ہے وہ نفرین ہو، ہلاکت ہو۔ إِلَىٰ مَنْ يَلْجَؤُونَ غَدًا، کل یہ کس کے پاس پناہ لیں گے؟ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارے قائم قیام کریں گے۔ اب بشیر نبال کہتا ہے کہ انہم یقولون لو قد کان ذالک، کل اگر کوئی بھی واقعہ ہوا، کننا وانتم فی العدل سوا، تم جو عمل کر رہے ہو اور ہم جو عمل نہیں کر رہے ہیں ہم سب برابر ہیں۔ جیسے ہمارے ہم بھی کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو کوئی فرق، بس نام علی کافی ہے، ایسے ہے نا گروہ، یہ وہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں فقالہ، معصوم فرماتے ہیں کہ من تاب تاب اللہ علیہ، اگر کوئی توبہ کرے حقیقی معنوں میں تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ومن اسر نفاقا، اور اگر کوئی اپنے اندر منافقت کو جو ہے وہ مخفی رکھے، فلا یبعد اللہ غیرہ، اللہ جو ہے اسے سوائے اپنی رحمت کے کسی چیز سے دور نہیں کرے گا۔ ومن اظہر شیئا، اور اگر کوئی اپنی وہی اندر والی منافقت کو ظاہر کرے، یعنی کینہ ظاہر کرے،
احرق اللہ دمہ، تو پروردگار جو ہے اس کے خون کو جو ہے وہ گرائے گا، یعنی بالآخر اس سے سزا ملے گی۔ ثم قال، فرمایا کہ یذبحہم والذی نفسی بیدہ کما یذبح القصاب شاتہ واوم بیدہ الی حلقہ، یرحمک اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جو مرجع ہیں، یہ اسی طرح خدا کی قسم ذبح ہوں گے جس طرح قصاب جو ہے وہ جانور، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے، اور پھر مولا نے جو ہے اپنے گردن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو حرکت میں نہیں آئیں گے اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سارے امور ان کے ہاتھ میں آ جائیں، یہ پھنسیں گے اور دشمن ان کو مارے گا، دشمن ان کو مارے گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اپنے اس باطل عقیدے کی بنا پر ہو سکتا ہے خود امام زمان اور ان کے انصار کے ہاتھوں بھی یہ مارے جائیں، چونکہ یہ دقیقاً امام کے مد مقابل بھی قرار پا جائیں گے۔ اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ انہم یقولون، کہ یہ جو مرجع ہے یہ کہتے ہیں کہ اذا کان ذالک، کہ جب مثلا قائم کا ظہور ہوگا، استقامت لہ الامور، خود بخود امور ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے اکثر شیعہ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ ایک حجامت کے برابر جو ہے خون جو ہے وہ نہیں گرے گا، سارے امور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا خون ہوتا ہے نا، حجامت جب انسان کی ہوتی ہے وہ خون والی حجامت، کہ جب خون کی حجامت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا خون جسم سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس کے برابر بھی جو ہے وہ خون جو ہے وہ نہیں گرے گا۔ فقال، تو معصوم نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی نمسہ وانتم، یعنی ہم اور آپ جو ہیں وہ الارق والعلق، فرماتے ہیں کہ پاک کریں گے، ہم اور آپ پاک کریں گے پسینہ اور خون، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ، اور آپ نے جو ہے اپنی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، یعنی ہمارے جسموں سے خون بہے گا اور ہم اپنے جسموں سے خون کو صاف کریں گے۔ اس طرح کی روایات ہیں کہ لوگ ائمہ کے پاس جاتے تھے اور اظہار کرتے تھے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ایک ذرا برابر بھی خون نہیں گرے گا اور امور سارے کے سارے جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ان کے لیے ایک ہی رات میں سارے امور ٹھیک کر دے گا، ہم بیٹھے بیٹھے دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ تو معصوم نے اس کو بارہا رد کیا، فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم اپنے خون کے اندر غلطاں ہوں گے، جنگ ہوگی، دشمنوں سے جنگ ہے، لڑائی ہے، مسلسل 7 ماہ 8 ماہ جنگ ہے، جس میں امام مہدی اور ان کے ناصر جو ہیں وہ مسلسل دشمن طاقتوں سے لڑیں گے، پھر بڑی مشکل سے یہ زمین کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا، ان کے بدنوں سے خون نکلے گا، یعنی بالآخر دشواریاں ہیں جنگ کی، جانوں کی قربانی ہے، مال دیں گے، اولاد دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ دیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مملکت کو ٹھیک رکھنے کے لیے کتنا خون دینا پڑتا ہے، کہاں پوری زمین کو اپنے اختیار میں لینا، پوری زمین والوں کی اصلاح کرنا، پھر وہ زمین جس کے اندر بڑے بڑی شیطان طاقتیں ہیں جو آسانی سے اقتدار مولا کی طرف نہیں آنے دیں گی، بھرپور جنگ ہے، بھرپور لڑائی ہے۔ آج ایک چھوٹا سا ملک جو ہے، جو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اس کے امور کو ٹھیک رکھنے کے لیے کتنا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا ہے تو اس کے لیے کتنی دشواریاں ہیں۔ اس لیے تو اگر مولا نے ہی سارے کام کرنے ہوتے تو پھر اتنی لمبی غیبت کا کیا فائدہ تھا، کیا فلسفہ تھا، شروع سے ہی مولا جو ہے وہ سارے امور اپنے اختیار میں لے لیتے۔ اس وقت تو اتنی بڑی بڑی جو ایٹمی پاورز یا اس طرح کے جو اسلحے ہیں وہ نہیں تھے، وہ تو سادہ دور تھا، تلوار کھنجر والا، اس زمانے میں امور اپنے ہاتھ میں لینا آسان تر تھا، تو اتنا لمبا انتظار کا کیا فائدہ؟ آخر بحث سے انتظار، بحث سے ناصرین، ان چیزوں کا کیا پھر فلسفہ ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ پروردگار نے دنیا کو اسباب و مسببات کا نظام بنایا ہے، یہاں دار الاختیار ہے، یہاں پیغمبر اسلام جیسی ہستی نے بھی اگر مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کی ہے تو خون دیا ہے، یاران کی شہادت دیکھی ہے، اصحاب کی شہادت دیکھی ہے، بے پناہ جو ہے وہ دکھ اٹھائے اور مسلسل قربانیاں دیں، پھر وہ حکومت مستحکم طور پر قائم ہوئی، آگے بڑھی۔ امیر المومنین نے اپنی چند سالہ خلافت کی بقا کے لیے کتنا خون دیا، کتنے اصحاب کی قربانیاں دیکھیں، کتنی زحمتیں دیکھیں۔ تو دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آئے گا، حضرت داؤد نے اگر حکومت قائم کی تھی، بے پناہ خون دیا تھا، بے پناہ قربانیاں ہیں، بالآخر ہر آدمی کی آزمائش ہے۔ درست ہے جو اس راہ میں شہید ہوں گے جنت کی طرف جائیں گے، دنیا عارضی مقام ہے، قرار نہیں ہے ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا۔ تو
تو مولا جو ہے وہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، والذی نفسی بیدہی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی نمسہا، یہاں تک بات پہنچے گی کہ ہم صاف کریں گے کس چیز کو، وَأَنْتُمْ، ہم اور آپ، یعنی ہم اور آپ جو ناصر ہوں گے مہدی کے، ہم اس راہ میں صاف کریں گے العرق والعلق، پسینہ اور خون، یعنی اتنی بالاخر زحمتیں ہیں۔ بعد والی جو ہے وہ روایت وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے، اور اس میں امام باقر علیہ السلام جو ہیں تھوڑا سا ایک جملے کا فرق ہے، وہ اس فرق کو بیان کریں، باقی تقریباً روایت اور سند وہی ہے۔ تو جناب بشیر نبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ انہم یقولون، کہ یہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان المہدی لو قام لاستقامت لہ الامور افوا، کہ امام مہدی جب قیام کریں گے تو اس وقت جو امور ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، خون جو ہے ایک حجامت کے برابر بھی خون جو ہے وہ نہیں بہے گا۔ فقال کاللہ، معصوم فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، والذی نفسی بیدہی لو استقامت لأحد افوا لاستقامت لرسول اللہ، اگر خود بخود امور ہونا کسی کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اپنے حبیب کے لیے کرتا، رسول خدا کے لیے کرتا۔ 13 سال زحمتیں دیکھی انہوں نے، 13 سال مکہ کی وہ سخت دشوار زندگی، کتنی زحمتیں ہمارے پیغمبر نے اٹھائیں، کتنا ظلم ہوا ان پر اور ان کے اصحاب پر، لیکن جب مدینہ سے ان کو نصرت ملی تو اسی نبی نے جو ہے وہ حکومت بھی قائم کر لی، حکومت عدل بھی قائم کر لی۔ فرمایا اگر قرار تھا کہ اللہ نے سارے کام کرنے تو پھر اللہ اپنے حبیب کے لیے کرتا، پھر پیغمبر کی ذات کے لیے کرتا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم لو استقامت لأحد افوا، اگر قرار یہ ہوتا کہ کسی کے لیے خود بخود امور ٹھیک ہوں، یعنی خدا آئے اور لوگوں کے لیے امور ٹھیک کرے، لاستقامت لرسول اللہ، تو یہ پھر اللہ رسول خدا کے لیے امور خود بخود ٹھیک کرتا۔ ہینا ادمیت ربائیتہ وشج فی وجہہ، آپ نے نہیں دیکھا جنگ احد میں کیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ دندان جو ہیں وہ رسول اللہ کے دانت مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے پیشانی پہ زخم لگا، یعنی پیغمبر کا بھی خون نکلا۔ اگر قرار تھا کہ سارے کام خود بخود ہونے ہوتے تو نبی ایک طرف تشریف فرما ہوتے اور فرشتے آتے اور وہ سارے کام کر دیتے۔ جب پیغمبر کو بھی اس راہ میں جو ہے وہ قربانی دینی پڑ رہی ہے، ان کے بدن مبارک سے بھی خون بہہ رہا ہے، ان کے بھی دانت شہید ہو رہے ہیں، ان کے چہرے مبارک پر بھی زخم لگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والذی نفسی بیدہی، ہرگز ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم، حتی نمسح نحن وانتم العرق والعلق ثم مسح جبہتہ، فرماتے ہیں ایسا ہوگا کہ ہم اور آپ امام مہدی کی نصرت میں اپنے بدن سے پسینہ اور خون صاف کریں گے، پھر مولا نے سب کے سامنے پیشانی صاف کر کے دکھائی، یعنی اس طرح چہرے سے خون بہے گا، اتنے زخم اٹھائیں گے کہ ہمیں اپنا خون صاف کرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت بھی یہی ہے، کسی نبی کی حضرت آدم سے لے کر اب تک یا کسی ولی یا کسی وصی کی اس طرح کی اللہ نے مدد نہیں کی کہ سارے کام بیٹھے بیٹھائے ہو جائیں۔ درست ہے امداد الہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ مایوس نہ ہو جائیں لوگوں کی توحید خراب نہ ہو، بالاخر خدا اپنا اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں، لیکن قرار نہیں ہے کہ میں نے سارے کام کرنے ہیں۔ اگر میں نے سارے کام کرنے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں اس آزمائش کا، اس جنت اور جہنم کا کیا فلسفہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے زحمتیں اپنی کرنی ہیں تاکہ، اور آپ کی زحمتوں پر آپ کو درجے ملنے ہیں، جنت میں بلند ترین درجے، نیچے والے درجے کس طرح تقسیم ہوں گے، لیکن ہم حق کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ جب حق پہ شدید حملہ ہوگا تو خدائی مدد اتنی پہنچے گی کہ حق دوبارہ جو ہے باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے، یعنی حق کو معدوم نہیں ہونے دیں گے، بالکل فنا نہیں ہونے دیں گے، حق کو خدا قائم رکھے گا۔ درست ہے بعض وقت ضعیف ہوگا، زخمی ہوگا، درست ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے شکست بھی ہو جائے، لیکن قائم رہے گا، حق قائم رہے گا، اور بالاخر یہ حق جو ہے وہ قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ اذا جاء الحق، بالاخر باطل ایک دن ختم ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ غلبہ کر جائے گا۔ اب کتنی خوبصورت مثال دی کہ اگر امام قائم کے لیے خود بخود امور ٹھیک ہونا ہوتے، اگر اللہ نے سارے کام کرنے ہوتے تو پھر اپنے نبی کے لیے کرتے۔ اس کے بعد والی روایت دیکھیں
اب یہاں جو ہیں وہ راوی چینج ہیں، روایتیں ساری ٹھیک ہیں چونکہ مطلب تقریباً ایک جیسا ہے۔ جناب مفضل بہت بڑی شخصیت ہیں، میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، وقد ذکر القائم، امام قائم کا جب انہوں نے ذکر کیا، فقلت انی لارجو ان یکون امرہ فی سہولہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کا ظہور اور ان کا یہ قیام جو ہے وہ اس میں آسانیاں ہوں، یعنی یہ سارے کام آسانی سے ہو جائیں، پوری زمین پہ غلبہ اور عدل و انصاف کی حکومت، اور یہ یعنی میں نے وہاں جو ہے ایک امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ خیر و عافیت سے ہو جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا، فقال لا یکون ذالک، امام صادق نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، حتیٰ بات یہاں تک پہنچے گی کہ تمسح العلق والعرق، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ جو ہے وہ اپنا اس راہ میں پسینہ صاف کریں گے، اپنا خون صاف کریں گے، یعنی بدنوں سے پسینہ اور خون جو ہے وہ خارج ہوگا۔ اس کے بعد والی روایت دیکھیں، جناب یونس بن رباط کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اہل الحق لم یزالوا منذ کانوا فی شدۃ، فرماتے ہیں کہ اہل حق جو ہیں، جو حق کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ہمیشہ پریشانیوں میں، سختیوں میں، مشکلات میں رہیں گے۔ مشکلات جو ہیں وہ اہل حق کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد اما انزا کا الی مدت قریبہ، یہ تھوڑی سی مدت یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے عافیت طویلہ، کچھ مدت جو ہے اہل حق جو ہیں وہ پریشانیوں کا شکار رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ ایک لمبا دور شروع ہو جائے گا جس میں یہ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عصر ظہور جو ہے ایک طولانی دور ہے، جس میں انسان جو ہے وہ ایک بھرپور پرسکون جو ہے وہ زندگی گزارے گا۔ اس سے پہلے جو ہے یہ تھوڑی سی مدت جو ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ پریشانیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک طولانی مدت جو ہے وہ پرسکون زندگی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک جملہ ہمارے بہت بڑے محترم، بہت بڑی شخصیت جناب استاد محسن کراتی صاحب جو ہیں، جو ادارہ مہدویت کے بھی سربراہ ہیں، کسی نے سوال کیا کہ یہ ساری پریشانیاں اہل حق کو کیوں ہوتی ہیں؟ ابھی بھی دنیا میں دیکھیں اہل حق بیچارے پھنسے ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سہولتوں میں ہیں، وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت سی مثال دی، فرماتے ہیں کہ آپ جب اینک لگاتے ہیں اور اینک پر کوئی چھوٹی سی کوئی چیز لگے تو آپ فوراً اس کو صاف کرتے ہیں، چونکہ شیشہ صاف رہنا چاہیے، اس پر ہلکا سا دھبا بھی آپ برداشت نہیں کرتے۔ لیکن آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں تو آپ اسے رکھ دیتے ہیں کہ جب دھونے کا وقت آئے گا پھر اس وقت اس کے لیے فوری جو ہے نہیں کرتے۔ یہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، یا ایک دم جو ہے وہ کوئی مکھی یا کوئی چیز ہماری آنکھ میں گھسے، ہم فوراً اسے فوری رد عمل دکھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اہل حق کی مثال اس طرح کی ہے، آنکھ کی مانند ہے، آنکھ آئینے کے شیشے کی مانند ہے، چونکہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، خود ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو، گناہ کریں کوئی، تو خدا جو ہے تھوڑی سی گرفتاری، مشکل، پریشانی سے جلدی وہ اس کا مداوع کرتا ہے، چونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کہ یہ صاف ستھرا اس دنیا سے، ان کے مسائل بڑے زیادہ ہیں، ان کو اللہ نے رکھ دیا ہے قیامت پہ، کہ وہ جتنی مرضی آلودگیاں کریں، خدا کوئی کام نہیں، اس سے کوئی فعلن نہیں، جب وقت حساب آئے گا اس وقت جو ہے ایک ہی دفعہ ان کا۔ تو بہرحال اہل حق جو ہیں وہ انہی مشکلات کے اندر درجات پاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا اہل حق کے رتبے، وہ اسی میں ہیں۔ تو ابھی ایک اچھا انہوں نے فلسفہ پیش کیا، تو خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اہل حق جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے پریشانیوں میں، بالآخر امام زمان کا ظہور ہوگا، پھر ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ عافیت ہے۔ اس کے بعد والی روایت کی طرف توجہ فرمائیے، جناب معمر ابن خلاد کی ہے، کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے حضرت قائم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہوا،
فقال انتم الیوم ارخا بالا منکم یومئذ، فرماتے ہیں کہ تم آج بہت ہی بہتر ہو ان دنوں سے کہ جب قائم نے آنا ہے، یعنی جب امام قائم آئیں گے اس وقت جو مشکلات پیش ہوں گی اس سے اب تم جو ہے وہ بہت بہتر ہو، اب بہت اچھے حالات میں ہو۔ قالوا وکیف، انہوں نے کہا کہ کس طرح؟ قال لو قد خرج قائمنا، فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم خروج کریں گے، قیام کریں گے، لم یکن الا الالق والعرق والنوم علی السروج، اس وقت پسینے بہیں گے، اس وقت خون بہے گا، حتیٰ سواریوں پر لوگ سوئیں گے، یعنی استراحت کا ٹائم نہیں ملے گا۔ 8 مہینے مسلسل جنگ ہے، اور اس کے بعد اس حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، چونکہ بعد میں بھی حملے ہیں، شیاطین جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت لینا دنیا کی ایک علیحدہ مرحلہ ہے، پھر اس کو باقی رکھنے، اس کو استحکام دینے کے لیے پتہ نہیں کتنی جنگیں ہوں گی، بلاخر کتنا کچھ خرچ ہوگا۔ فرماتے ہیں ما لباس القائم الا الغلیظ وما طعامہ الا الجشب، کہتے ہیں کہ قائم جو ہیں وہ ایک سخت قسم کا لباس پہنیں گے، مراد شاید وہ ذرہ ہے، فوجی لباس ہے، چونکہ وہ ذرا سخت ہے، اور خوراک بھی جو ہے وہ ان کی اتنی مناسب نہیں ہوگی، یعنی سادی سی خوراک۔ مراد یہ ہے کہ ابھی آپ بیٹھے گھروں میں لذیذ کھانے کھا رہے ہو، آرام دہ لباس پہنے ہوئے ہو، جب وہ زمانہ آئے گا پھر نہ اس طرح کے لباس کی خبر ہے اور نہ اس طرح کی، آپ پتہ جنگ کے دوران فوجیوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ تو ایک بس لازمی نہیں اس کے اندر اتنی چیزیں ہوں، وہ سادہ سی خوراک ہوتی ہے، وہ ان چیزوں میں پڑ جائیں تو وہ جنگ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت ان کا دھیان لباس اور خوراک پہ تھوڑا ہوتا ہے، اس وقت ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھنا ہے۔ حتیٰ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے فوج والوں کو اس طرح کے لباس کی، اس طرح کی غذا کی کہ جو جنگ میں جو ہے انہوں نے مجبوراً کھانی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ آسانی سے یہ دن آپ کو حاصل ہوں گے، بے پناہ زحمتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد جو ہے ایک لمبی روایت ہے، روایت جو ہے سند کے اعتبار سے مخدوش ہے، چونکہ اس کی سند کامل نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی، طولانی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب ہے اس روایت کے اندر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، قال سأل نوح ربہ، کیا دعا کی؟ کہ ان ينزل علی قومہ العذاب، پروردگارہ اس قوم پر عذاب بھیج۔ کہتے ہیں حضرت نوح نے طولانی عمر پائی، ٹھیک ہے، 950 سال ان کا زمانہ تبلیغ تھا، عمر مبارک ان کی شاید 2400 سال تھی، اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو لوگ تھے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، کہتے تھے اس زمانے میں ایک عام انسان کی حد عقل جو عمر تھی وہ 300 سال تھی، لہذا کتنی ہی نسلیں حضرت نوح کے سامنے گزری ہیں۔ اب ظاہر حضرت نوح نے جب کام کیا تو اکثر لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے بلکہ مخالف تھے اور بت پرست تھے، تو حضرت نوح جو ہے وہ بالآخر مجبور ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگارہ ان پر عذاب بھیج۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی کی کہ أَن يَغْرِسَ نَوَاةً مِّن نَخْلٍ، کہ یہ جو گٹھلی ہے کھجور کی اس کو زمین میں آپ کاشت کریں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، جب یہ تیار ہو یعنی درخت نکلے اور تناور ہو، فَأَثْمَرَتْ، اور ثمرہ دے یعنی اس سے کھجوریں نکلیں، اور وَأَكَلَ مِنْهَا، اور حضرت نوح جب اس سے کھائیں گے اس وقت اہلک قومہ، اللہ جو ہے اس کی قوم کو عذاب سے دوچار کرے گا یعنی ہلاک کر دے گا۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ، اب حضرت نوح نے اپنے ساتھ جو ان کے یاران حق تھے، جو ان کے ساتھ اصحاب تھے، ان کو حضرت نوح نے جو ہے یہ خبر دی۔ فَغَرَسَ نُوحٌ نَوَاةً، ایک تو گٹھلی کو زمین میں دبایا، وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، اور اپنے اصحاب کو بتایا کہ میری اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھجور کا درخت جب تناور ہوگا، پھل دے گا، اور تم اس سے جب کھاؤ گے پھر میں عذاب جاری کروں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَتِ النَّخْلَ، تو درخت جو ہے وہ نکلا، بڑا ہوا، اچھا، وَأَثْمَرَتْ، اور اس سے پھل جو ہے وہ ظاہر ہوا،
وجتنا نوح منہا، حضرت نوح نے پھل چنا، وَأَكَلَ خود بھی کھایا، وَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ اور اپنے اصحاب کو بھی کھلایا۔ قالوا لہو تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، الوعد الذی وعدتنا، وہ جو تو نے ہمیں ایک وعدہ دیا تھا اللہ کا، خوب وہ کہاں گیا؟ ہم نے تو پھل بھی کھا لیا لیکن کوئی عذاب کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ فدعا نوح ربہ، تو حضرت نوح نے دعا کی، وسأل الوعد الذی وعدہ، کہا پروردگار تو نے ایک وعدہ کیا تھا، فأوحى الیہ ان یعید الغرس ثانیۃ، اللہ نے کہا نوح دوبارہ ایک گٹھلی دبا، حتی اذا بلغ النخل، جب یہ درخت دوبارہ بنے گا، وَأَثْمَرَ اور پھل دے گا اور تو اس سے کھائے گا، انزل علیہم العذاب، میں اس وقت عذاب نازل کروں گا۔ اب آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی بات عجیب لگی، یہ وہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا 30 دن کے لیے، اور 30 دن کے بعد اللہ نے اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس سے ہم بدا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی از اول خدا کا پروگرام اور ہوتا ہے، ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر رحمت ہوتی ہے خدا کی۔ اب یہاں بھی اب آپ دیکھیں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا ابھی عذاب ہو، ابھی ان کو فرصت ملے، درست ہے نبی مانگ رہا عذاب، لیکن خدا چاہتا تھا ابھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نوح کی بات ہوئی ہے، اچھا ان کو بھی پتہ چل گیا مد مقابل باطل کو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا لوگ نصیحت پکڑیں، ڈریں، شاید رائے حق کی طرف آئیں۔ اب جب حضرت نوح نے یہ بات بتائی، اگرچہ ان کی امت کو تو مہلت مل گئی لیکن اپنے اصحاب میں معاملہ خراب ہو گیا۔ فَأَخْبَرَ نُوحٌ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، حضرت نوح نے اپنے اصحاب کو کہا بھئی اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے دوبارہ گٹھلی کو دبایا جائے۔ فَصَارُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ، اب اپنے اصحاب میں پھوٹ پڑ گئی، فِرْقَةٌ ارْتَدَّتْ، ایک فرقہ جو ہے وہ تو پلٹ گیا، اس نے کہا نوح نہ تو سچا نہ تیرا رب سچا، وہ ہمارا پچھلا دین ٹھیک تھا بت پرستی والا، وہ واپس چلے گئے۔ وَفِرْقَةٌ نَافَقَتْ، ایک فرقہ جو ہے وہ اوپر سے مسلمان رہا لیکن اندر سے وہ بددل ہو گئے، منافق ہو گئے۔ وَفِرْقَةٌ ثَبَتَتْ مَعَ نوح، ایک فرقہ جو ہے وہ ثابت قدم رہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر رب نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تابع تیرے اور تیرے رب کے تابع ہیں، جب ہم نے تیری اتباع کر لیا ہے تو ہم مخلص ہیں، اب جو مرضی رب فیصلہ کرے۔ فَفَعَلَ نُوحٌ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ النَّخْلَةُ، تو دوبارہ بھی یہی کام ہوا، درخت اگا، بڑا، تناور ہوا، وَأَثْمَرَتْ اور درخت نے اپنا ثمرہ دیا، وَأَكَلَ مِنْهَا نُوحٌ حضرت نوح نے اس سے کھایا، وَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ اپنے اصحاب کو کھلایا۔ قالوا یا نبی اللہ، انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا، الوعد الذی وعدتنا، پس وہ وعدہ کہاں گیا جو تو نے ہم سے کیا؟ فدعا نوح ربہ، پھر حضرت نوح نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، فاوحی الیہ، خدا نے پھر کہا کہ ان یغرس الغرس الثالثہ، تیسری دفعہ پھر گٹھلی کو دبا، فاذا بلغ، جب یہ دوبارہ تنور درخت بنے گا، واثمر اپنا ثمرہ دے گا، اہلک قومہ، تیری قوم کو عذاب کروں گا۔ فاخبر اصحابہ، جب حضرت نوح نے یہ خبر اپنے اصحاب کو دی تو وہ جو دو فرقے تھے، ایک منافق اور ایک مخلص، ان کے اندر پھر پھوٹ پڑ گئی۔ فافترق الفرقتان ثلاث فرق، وہ دو فرقے دوبارہ 3 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ فرقۃ ارتدت، ایک فرقہ دوبارہ کلن دین سے ہی انہوں نے کہا ہم یہ مذہب بھی ٹھیک نہیں ہے، 2 دفعہ ہو گئی اب وعدہ خلافی، کلن انہوں نے چھوڑ دیا۔ وفرقۃ نافق، ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے نفاق پہ باقی رہا، اور فرقۃ ثبتت، اور ایک فرقہ جو اسی طرح ثابت قدم رہا، ماہو حضرت نوح کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ جو پہلے ثابت قدم تھے ان میں دوبارہ کچھ منافق بن گئے ہوں۔ حتی فعل نوح ذالک 10 مرات، اور یہ کام حضرت نوح نے 10 دفعہ کیا۔ اب دیکھیں اس میں کتنے 100 سال لگ گئے، آخر ایک درخت کھجور کا گٹھلی سے تناور درخت بنتے ہوئے معمولاً کتنے سال لگتے ہیں؟ ہاں، سست ترین درخت ہے، تو اب گٹھلی سے ثمر دینے تک کتنا پیریڈ ہے؟ 20-25 سال ہو یا 30 سال ایک درخت کے، تو اب اگر یہ 10 دفعہ ہو تو میرا تو خیال ہے 100 سال سے اوپر ہو گیا، ہاں 200 سال 150 سال
خوب اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو تعداد حضرت نوح کے ساتھ تھی اس میں سے لوگ کافی کم ہو گئے، مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، نکل گئے۔ وفعل اللہ ذالک باصحابہ الذین یبکون معہ، اور یہی کام جو ہے وہ اللہ نے حضرت نوح کے اصحاب سے کیا، یعنی 10 دفعہ ان کو یہ خبریں دی کہ فیفترقون کل فرقۃ ثلاث فرق، اسی طرح وہ جو پیچھے بچتے تھے 3 فرقوں میں تقسیم ہوتے رہے۔ فلما کان فی العاشرہ، جب 10ویں بار ہوا، جاء الیہ رجال من اصحابہ الخاصہ المؤمنین، اب جو بچے 10ویں بار، 10 بار جب آزمائش ہوئی، اب جو بچے یہ وہ تھے جو مخلصین اور خاص الخاص تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ فعلت بنا ما وعدت، انہوں نے کہا کہ اے نبی خدا تو جو مرضی وعدہ کر، ٹھیک ہے، چاہے تو کچھ کر او لم تفعل، یا کچھ نہ کر، فانت صادق نبی مرسل لا نشک فیک ولو فعلت ذلک بنا، اسی طرح بے شک کرتا رہے، یہ تو 10 دفعہ ہوا نا، تو 1000 بار کرتا رہے، ہم تجھے سچا نبی سمجھتے ہیں، خدا کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور تیرے بارے میں کوئی شک، اور یہ جو کچھ خدا کر رہا ہے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ عبد خالص ایسا ہی ہوتا ہے، عبد خالص ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرض کرو وہ جو وعدہ اللہ نے کیا اس کے خلاف بھی دیکھے تو وہ اللہ کو تو نہ چھوڑے، وہ سمجھے ہاں شاید حالات میں کوئی مسئلہ ہے، مصلحت چینج ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقال فعند ذلک من قولہم، جب اس طرح کے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے حضرت نوح کو یہ کہا کہ تو جو مرضی وعدے کر، چاہے تو کوئی کر نہ کر، چاہے تیرا خدا کرے نہ کرے، ہم تیرے ساتھ ہیں، چونکہ ہم تجھے سچا نبی سمجھتے ہیں اور ان چیزوں سے ہم نہیں گھبراتے، اس میں یقیناً مصلحت الہی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو اس وقت اہلکہم اللہ لقول نوح، اس وقت اللہ نے قول نوح پر عمل کرتے ہوئے وہ جو باقی امت تھی اس کو، بس وہی جو چند لوگ کشتی میں سوار ہوئے یہ وہی لوگ تھے، اور باقی جو ہیں سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ وَأَدْخَلَ الْخَاصَّ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ، بس یہی خاص الخاص کہ جنہوں نے اتنی آزمائشیں دی ہوئی تھی یہی کشتی میں داخل ہوئے۔ فَنَجَّاهُمُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ نے انہی کو نجات دی۔ خوب، وَنَجَّى نُوحًا مَعَهُمْ بَعْدَ مَا صَفَوْا وَحُزِّبُوا وَذَهَبَ الْقَدْرُ مِنْهُمْ، یعنی خدا نے حضرت نوح کے ہمراہ ان لوگوں کو نجات دی، کب؟ کہ جب یہ پاک ہوئے، خالص ہوئے، ان کے اندر سے وہ ملاوٹیں نکل گئیں، وہی غبار تھا، وہی ناخالصی تھی، وہ ختم ہو گیا، پاک سے پاک۔ جیسا کہتے ہیں سونے کو جتنا مرضی آگ میں ڈالے جاؤ، نتیجتاً اس کے اندر ہر قسم کی ناخالصی نکلتی رہتی ہے، اور آخر میں بار بار آگ دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، سونا اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اگر یہ شروع میں اللہ عذاب کر دیتا اور یہ لوگ جو حضرت نوح کے ہمراہ تھے بظاہر، اور ان کو خدا نجات دے دیتا، جلدی دین کے خلاف وہی شیطانی کام شروع ہو جانے تھے، چونکہ ان کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو ابھی خالص نہیں ہوئے تھے، جن کے اندر بہت زیادہ مسائل تھے، وہ ہلکی سی شیطان کی حرکت سے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آزمائشوں سے وہ ناخالص لوگ نکالتا رہا اور آخر میں خالص۔ یہ پہلے بھی ہم نے اسی کتاب کے اندر ایک مثال پیش کی تھی شروع میں، ظاہراً اس کتاب کے مقدمہ میں تھی ایک روایت تھی جس میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے ایک مثال پیش کی تھی کہ قائم کے ظہور کے وقت جو خالص لوگ بچیں گے، اور یہ اتنی طولانی غیبت، اس کا فلسفہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، تقریباً یہی ہے، تھوڑا سا انداز چینج ہے کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح لوگ اپنی گندم کو انبار میں رکھتے ہیں اور پھر اسے کیڑا لگتا ہے، پھر اسے نکالتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں، وہ جو کیڑے والی بیمار ہو چکی تھی اس کو نکال دیتے ہیں، صاف ستھری گندم کو دوبارہ، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس میں دیکھتے ہیں کوئی کیڑا ہے، پھر دوبارہ اسے نکالتے ہیں، پھر صفائی کرتے ہیں اور وہ خراب گندم نکال دیتے ہیں صاف۔ چند مرلے کے بعد پھر ایک ایسی گندم بچتی ہے کہ جس پر کیڑا نہیں لگتا اور نہ لگ سکتا ہے، وہ چاہے سینکڑوں سال پڑی رہے وہ اسی طرح شفاف اور صاف رہتی۔
ٹھیک ہے، تو مثال دی انہوں نے کہ غیبت جو ہے اس کے اندر بارہا آزمائشیں آئیں گی، اور مومنین میں سے نہ خالص سے جدا ہوں گے، ہر دور میں جدا ہوں گے، منافقین جو ہیں وہ مخلصین سے جدا ہوں گے، آخر میں وہ خالص لوگ بچیں گے کہ جو قائم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر ان کے اندر نہ پھوٹ پڑے گی، نہ ان کے اندر گمراہی آئے گی، نہ ان پر کوئی فتنہ اثر کرے گا، نہ ان کے اندر حالت شک اور تردید پیدا ہوگی، وہ مخلص ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے مولا علی اور امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی جو بظاہر ساتھ تھے، انہی کی وجہ سے امام علی کو دکھ پہنچے۔ جنگ صفین میں کنہوں نے بغاوت کی؟ جیتی ہوئی جنگ کو اس حد تک لانے والے کون تھے؟ اپنے اندر ہی وہ گروہ جو منافق بنا، جو شروع میں مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن مد مقابل کی ایک مکارانہ حرکت کو دیکھ کر یہ اپنا دین کھو بیٹھے۔ ایسا ہی ہوا نا، انہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھایا اور انہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ یہ جو لوگ ساتھ تھے، مد مقابل کے دینار پیسے کی چمک دمک دیکھ کر انہوں نے اپنے امام وقت کو، امام حق کو چھوڑ دیا، حتیٰ تیار ہو گئے تھے کہ مولا کو باندھ کر تحویل دیں، سپرد کریں۔ تو اب کیسے امام حسن جنگ کرتے؟ انہوں نے پھر صلح کو انتخاب کیا۔ تو دیکھیں نا، یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کو جب آ کے بتایا گیا کہ اتنے شیعہ آپ کے لیے تیار ہیں اور ہمراہی کے لیے تیار ہیں، تو مولا نے کہا 7 آدمی بھی نہیں ہیں، محب ہیں، بظاہر شیعہ ہیں، لیکن ناصر ابھی میرے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ پھر اس شخص جو آ کے خبریں دے رہا تھا، مولا کو واردار کر رہا تھا، ابھار رہا تھا، امام نے اس کو تنور کی طرف کہا جانے کو، اور وہ ڈر گیا۔ تو ایک شخص جو سب سے بہتر ہے ان کا رہبر ہے، جنہوں نے نمائندہ بنا کے بھیجا، اچھے بندے کو بھیجا نا، جب تو میرے حکم پر اپنی جان دینے کو تیار نہیں، تو میں کن کے سر پہ جنگ شروع کروں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم غیبت کی سختیاں، یہ جو طولانی زمانہ ہے، یعنی ایک قسم کی ہماری بھی آزمائش ہے، جس میں ہم خالص ناخالص سے جدا ہوں گے، جس کے اندر واقعاً آخر میں وہی مخلص، چاہے وہ 313 ہوں، 10,000 ہوں، چاہے وہی لوگ حقیقتاً بچیں گے کہ جو کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے، جن کی صفات ہمارے ائمہ نے بیان کی، کہ جو توحید میں حق توحید تک پہنچے ہوئے ہیں، جو معرفت اللہ میں حق معرفت تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کی شجاعت مولا علی نے بیان کی، جن کا تحمل، جن کا زہد، جن کا اثار، جن کی قربانیاں۔ اب یہ معصوم کا فرمان ہے کہ قائم کے ناصر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں بے پناہ خون دیں گے، شہید ہوں گے، لیکن اس پہ فخر نہیں کریں گے، اس پہ فخر نہیں کریں گے، احسان نہیں جتلائیں گے، کہیں گے یہ حق ہے مولا کی بارگاہ میں، اور اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، تیرا شکر کہ ہم اپنی قربانیاں جو ہیں تیری راہ میں، کہ جن کے اندر زہد ہے، جو اپنے لیے مال کے ذخیرے جمع نہیں کریں گے، جو مال و دولت کے ڈھیر نہیں لگائیں گے، میں ان کی اتنی تعریفیں۔ تو خلاصہ یہ کہ بالآخر ہم یہ یعنی ہمارا جو پیریڈ ہے غیبت کا، یعنی ایک قسم کی اپنی اصلاح کا، تربیت کا، اپنے آپ کو امام زمان کے لیے آمادہ کرنے کا۔ اس میں ہر دور میں لوگ اپنے آپ کو خالص کریں۔ اب اگر ہمارے دور میں ظہور کر گئے تو یہ خالص ان کا ساتھ دیں گے، اگر نہ کیا، بس ہو سکتا ہے ان کی اتنی تعداد نہ ہو کہ مولا ظہور کریں، تو یہ بے عنوان ناصر جو زمانہ غیبت میں کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی مولا کو چاہیے نا۔ ان کا ذکر منتشر ہو رہا ہے، ان کی معرفت منتشر ہو رہی ہے، اصل دین ان کے ذریعے منتشر ہو رہا ہے، زمانے کے ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام اور اس کی حقانیت کا دفاع کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے نا۔ آج جو استعمار کے مد مقابل کھڑے ہیں، دنیا کے ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہیں، یہ بھی ناصر امام زمان ہیں جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے زمانہ ظہور دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، ان کے لیے فرق نہیں کرتا، یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ مومن ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے امام کے لیے، اپنے رب کے لیے اٹھے اور اپنے حصے کا کام کرے، باقی چھوڑ دے۔ اب ہو سکتا ہے ان میں سے کتنے لوگ بعد میں رجعت کریں، وہ زمانہ بھی دیکھیں۔ تو ہمارا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بے عنوان ناصر اپنے حصے کا کام کریں۔ ظہور ہو تو خوشی کی بات ہے، اگر نہ ہو تو یہ غم لے کے، یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں، نا، بے عنوان ناصر متحرک رہیں، اپنا کام کریں، اپنی اصلاح کریں، اصلاح کو آگے پھیلائیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، خود بھی معرفت حاصل کریں، معرفت کو آگے بھی پھیلائیں، امر بالمعروف اپنے وجود پر بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں۔ بالآخر یہ چیزیں، یہ سارے ہمارے اپنے فرائض ہیں۔ کہتے ہیں اہل معرفت، اہل ناصر کے لیے فرق نہیں پڑتا ظہور پہلے ہو یا، کیونکہ وہ اس مقام تک پہنچے ہوئے، وہ اپنے امام کو اسی زمانہ غیبت میں محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی معرفت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اپنے وظائف دیکھ رہے ہیں، وہ مولا کے مشن کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان خالصین میں سے قرار پائیں اور مولا کے خدمت گزار ناصر بنے انشاءاللہ، اور زمانہ غیبت کے بھی ناصر بنے اور زمانہ ظہور کے بھی ناصر بنے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔